السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں؟ یہاں پر جو ہے وہ سوالیہ ہے۔ اندعو کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما ان کو لا ینفعونا جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو، ولا یضرونا اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں جو نہ تو خود کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان اور نہ ہی دوسروں کو، وَنُرَدُّ اور ہم پھر جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے، اذ ہدانا اللہ اس وقت کے، ہدانا اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس وقت ہم سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں گے۔ کالذی اس شخص کی طرح، استہوتہ کہ بہکا دیا ہو اس کو، شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران پھرتا ہو، لاہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی ہوں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، ایتینا ہماری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح دی ہے جو پہلے توحید پر تھا، ایمان پر تھا، لیکن پھر کفر کی طرف چلا گیا اور شرک کی طرف چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح دی ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو اور جنگلوں میں حیران پھرتا ہو، اور خود اس کے ساتھی ہدایت پر ہوں، سیدھی راہ پر ہوں، وہ اس کو پکارتے ہوں کہ ہماری طرف آ، لیکن ایسے شخص کو کوئی سمجھ نہ آتی ہو وہ کس طرف جائے، کیونکہ وہ شیطانوں کے نرغے میں پھنس چکا ہے، وہ شیطانوں کے بہکاوے میں آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کس راہ کی طرف جائے، سیدھی راہ کی طرف یا پھر گمراہی کی طرف۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انا ھدی اللہ انا بے شک، ھدی اللہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، ھو الہدی وہی ہدایت ہے، یعنی جو ہدایت، جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دے وہی ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اسے ہدایت دے سکے۔ وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ یہ کہ ہم مطیع ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین جہان والوں کے رب کے لیے، وان اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، واتقوہ اور ڈرو اس اللہ سے۔ یہاں پر اقیمو کیا عطف جو ہے لنسلمہ پر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے رب کے لیے مطیع ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تابعداری کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، واتقوہ ڈرو اس اللہ سے، کیونکہ تقوی کے بغیر، عاجزی کے بغیر نماز تو ممکن ہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ تقوی کا حکم دیا۔ واہو الذی اور وہی اللہ ہے، علیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واہو الذی اور وہی ذات ہے، خلق السماوات خالقہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ،
یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تو اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اس لیے بنایا، کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَيَوْمَ، وہ دن کے یعنی قیامت والے دن، یقولو کہیں گے اللہ تعالیٰ کن ہو جا فیکونو، پس وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، قولہ کہنا اس کا، الحق برحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو حساب کتاب کا وقت آ جائے گا، کن کہیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَلَہُ الْمُلْکُ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ یوم، وہ دن کے ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں۔ سور سے مراد پھونکنا ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے، یعنی اس سور کو منہ میں لیے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ پھونک مارے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ پھونک جو ہے یہ 3 طرح کی ہوگی۔ پہلی پھونک پر تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری پھونک پر تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور تیسری پھونک پر تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ عالم الغیبی، عالم جانتا ہے، الغیبی غیب کی باتوں کو، والشہادتی اور حاضر چیزوں کو، یعنی اللہ جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو بھی اور حاضر چیزوں کو بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، وائس، اور جب کالا کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کے لیے، آزر سے، یعنی آزر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، یعنی جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، آتتخذ، کیا تم بناتے ہو، اصنامن، بتوں کو، آلہتن، معبود، انی، بے شک میں، اراکا، دیکھتا ہوں تجھ کو، و قومکا، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کیا میرے باپ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہو، بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک تم کھلی گمراہی میں ہو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نوری، ہم دکھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماواتی، ملکوتا، بادشاہی، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی۔ ملکوتا سے مراد زمینوں اور آسمان کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمان کی معرفت کی توفیق دی، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح کر دیا کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے، یعنی معرفت کی توفیق دی، اس بات کی سمجھ عطا کی۔ وَلِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائے، مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما، پس جب، جنّا علیہ، جنّا چھا گی، علیہ اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اللیل رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، کوکبن ستارہ، یعنی جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کالا، تو کہا ابراہیم نے، ھذا ربی، ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما، پس جب، آفلا وہ غروب ہو گیا، کالا تو کہا ابراہیم نے، لا احب الآفلین، لا احب نہیں میں پسند کرتا، آفلین غروب ہونے والوں کو، یعنی جب چھا گئی رات، ستارہ دیکھا، ستارے کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خالق جو ہے وہ تو زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تو یہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو غروب ہو گیا ہے۔
فلما پس جب رات دیکھا القمر چاند کو بازغن روشن، کالا تو کہا ابراہیم نے ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما پس جب آفلا وہ بھی غروب ہو گیا، کالا تو کہا لئن لم یہدینی، لئن اگر نہ یہدینی ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے، لاکونن تو ضرور میں ہو جاؤں گا من القوم ظالمین ظالموں میں سے۔ یعنی جب چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، ایسا نہ ہو کہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ فلما پس جب رأى شمسا رات دیکھا شمسا سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، یعنی سورج جو تھا ان دونوں چیزوں سے زیادہ چمک رہا تھا۔ کالا تو کہا ابراہیم نے ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ بڑا ہے۔ فلما پس جب آفلت وہ بھی غروب ہو گیا، کالا تو کہا ابراہیم نے یا قومی اے میری قوم، انی بریئن بے شک میں بری ہوں، مما اس سے تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو غروب ہوتا دیکھا تو اپنی قوم سے بری ہو گئے، کہا کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں، کیونکہ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی اور ہے، یعنی یہ تمام چیزیں کسی اور کے حکم کے منتظر ہیں، یعنی کوئی اور ہی ہے جو ان کو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے۔ اس لیے اے میری قوم میں تم سے بری ہوں، انی وجہت بے شک میں نے متی کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، فاطر السماواتی فاطرہ جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یک طرفہ۔ یہاں پر چہرے اور روح کا ذکر اس لیے کیا کہ یہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور میری توحید کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، ایک اللہ کی طرف اپنی متوجہ کرتا ہوں، یعنی اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔